بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. رواہ الامام بخاری فی کتاب فضائل لیلۃ القدر. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بتانے کے لیے نکلے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے. مسلمانوں میں سے دو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے. فقال خرجت لأخبركم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اس لیے نکلا تھا کہ میں تم کو خبر دوں لیلۃ القدر کے بارے میں. فلاں فلاں کی لڑائی کی وجہ سے وہ چیز میرے ذہن سے اٹھا لی گئی. امید ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تم اسے تلاش کرو 9ویں رات، 8ویں 7ویں رات اور 5ویں رات. اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب فضائل لیلۃ القدر میں بیان کیا ہے. ایک اور حدیث ہے جس کے راوی عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اریت لیلۃ القدر ثم انسیتها، مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی پھر بھلا دی گئی. وارانی صبحہا، اور میں لیلۃ القدر کی صبح کو دیکھ رہا ہوں. اسجد فی ماء و طین، کہ میں سجدہ کر رہا ہوں پانی اور مٹی کے اوپر. قال، عبداللہ بن انیس کہتے ہیں وہ رات 20/3 رات تھی، 23ویں رات تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھایا. نماز پڑھنے کے بعد آپ پلٹ کر بیٹھے. وَإِنَّ أَثَرَ الْمَاءِ وَالطِّينِ عَلَى جَبْهَتِهِ، ہم نے پانی اور مٹی کا نشان آپ کی پیشانی پر دیکھا اور آپ کی ناک پر دیکھا. اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے. معزز سامعین، شکر ہے اللہ عز و جل کا، آج ہم 20ویں رات تک پہنچے ہیں الحمدللہ. دوسرا عشرہ آج ختم ہو جائے گا. کل سے انشاءاللہ آخری عشرہ شروع ہو جائے گا. پہلے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ صحت کے ساتھ یہاں تک ہم کو پہنچایا ہے. پھر دعا کیجئے اللہ سے آخری عشرہ اللہ تبارک و تعالی جیسے نبی نے گزارا، جیسے صحابہ نے گزارا، جیسے سلف نے گزارا، اللہ ہمیں ویسے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا جو درس ہے انشاءاللہ لیلۃ القدر کی علامتیں کیا ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی کیا علامتیں بیان کی ہیں. میں جانتا ہوں آپ پہلے مجھ سے ہی سنے ہیں اور ان سے بھی سنے ہیں. کل لیلۃ القدر، آج بھی دنیا میں ایک جگہ ہے الحمدللہ. تو یہ چیز ابھی بتانا ضروری ہے. اگر آج نہیں بولیں گے تو پھر سال کے 12 مہینے یہ درس کسی اور جگہ پر دینا مناسب نہیں ہے. آج وقت ہے اس کا، آج بتائیں گے تو زیادہ بہتر ہے. لیلۃ القدر کے بارے میں 2 حدیثیں میں نے پڑھی. پہلی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا لیلۃ القدر کون سی رات ہے. آپ بتانے کے لیے صحابہ کو آئے تو 2 لوگ لڑ رہے تھے. ان کی لڑائی کے بیچ میں آپ جا کر صلح کرائے تو آپ کے ذہن سے وہ رات اٹھا لی گئی. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہارے لیے بہتر ہے، عسیٰ ان یکون خیرا لکم، یہ نبی کے الفاظ. یہ اٹھا لیا جانا میرے دماغ سے. سوچ کے دیکھو آج حالت یہ ہے، لوگ جو ہے جہاں پر 20/7 رات کو کئی لوگ آج بھی امپورٹنٹ دے کر بناتے ہیں، اس کے بعد آپ کو یقین نہیں ہوگا اس محلے میں بنگلور کے خاص کر اس طرف ایک ذرا ہلچل ہے. لوگ، میں کل ایک جگہ سے گزر رہا تھا، مسجد میں 1.5 صف بھی ہے، 2 صفیں بھی ہیں. شاید باہر اب چلے جائیں گے آؤٹ آف، تو لگاتار رمضان کی جو برکتیں ہیں یا رمضان کا جو ماحول ہے وہ ختم کر دیتے ہیں لوگ. اگر بتا دیا جاتا کہ لیلۃ القدر یہی رات ہے، اس کے بعد کون جاگتا، کون رمضان کی عبادت کرتا. سارے لوگ ابھی آدھے سے زیادہ تو شیواجی نگر میں رہتے ہیں.
کون یہ نہیں بتانا ہمارے لیے بہتر ہے؟ ہم آخری لمحے تک رمضان میں جاگتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنو، اس کو 9 میں تلاش کرو۔ کیا جی اس کا معنی؟ 9 میں کیا تلاش کریں گے جا کر ہم؟ اس لیلۃ القدر کو 9 میں تلاش کرو، 9 میں جی 9 کا ہی، 20 پر 9 نہیں ہے حدیث میں، فی التاسعہ۔ تو اس کا مطلب یہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے شروع کیا، سبحان اللہ۔ 20 پر 9ویں رات میں اسے ڈھونڈو، پھر اس کے بعد سابعہ اسے ڈھونڈو 20 پر 7ویں رات میں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والخامسہ اسے ڈھونڈو 20 پر، سبحان اللہ، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات، 3 لفظ اس میں آئے۔ ایک حدیث میں سبحان اللہ، یہ حدیث بھی پڑھتے ہیں تو دل کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اب اس کو لوگ دلیل بنا کر ایک دوسرے سے بات بھی کرتے ہیں، گزشتہ جو رات وہ رات تھی، سو وہی رات تھی، گزر گئی لیلۃ القدر۔ کتنے بڑے مفتی بنتے ہیں، سبحان اللہ جی۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتایا گیا پھر مجھے بھلا دیا گیا، میں نہیں بھولا، مجھ سے بلایا گیا، یہ میرے ذہن سے نکالا گیا یہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس رات لیلۃ القدر ہوئی تھی اس کی صبح کی نماز میں نے مٹی اور پانی میں پڑھی، مٹی اور یعنی وہ رات بارش ہوئی، سبحان اللہ۔ اور آپ جانتے ہیں یہاں ایک خطرہ بھی اندر نہیں آتا اس مسجد کے اندر، حالانکہ اس سے بہترین عالیشان مسجدیں بہت ساری ہیں دنیا میں، بہت ساری ہیں دنیا کے اندر، لوگ کمپٹیشن بھی کر رہے ہیں، ملکوں میں کر رہے ہیں۔ دبئی کی مسجد بڑی رہی تو ابو دھابی بناتی ہے، ابو دھابی کی بڑی ہے، قطر بناتی ہے، کمپٹیشن بھی چل رہا ہے ان کے اندر۔ اللہ کے رسول کی مسجد میں بارش کا پانی اندر آتا تھا، وہ پانی نیچے جو زمین تھی وہ مٹی تھی، وہ پانی مل جاتا مٹی میں، سجدہ کرتے تو وہ مٹی اور پانی اس کا جو اثر ہے وہ پیشانی پہ لگ جاتا تھا، سبحان اللہ، پیشانی پہ لگ جاتا۔ عبداللہ بن انیس اس حدیث کے راوی ہیں، اچھا نام ہے، دیکھو انس انیس، یہ دونوں ایک ہی نام ہے، انس اور انیس، انیس اچھا نام ہے، اچھے نام، یہ راوی ہیں اس حدیث کے۔ عبداللہ بن انیس کہتے ہیں سلام نبی نے پھیرا صلی اللہ علیہ وسلم، سلام پھیر کے چہرہ ہمارے طرف کیا، میں نے نبی کی ناک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی پیشانی پر مٹی اور پانی کا اثر میں نے دیکھا۔ نبی نے کہا آج کی جو رات ہے وہ لیلۃ القدر گزری ہے، اور وہ رات اس سال جو آئی تھی 20 پر 3ویں رات تھی۔ کون سی رات؟ سبحان اللہ، 23ویں رات۔ پتہ یہ چلتا یہ بدلتی بھی ہے، یہ آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی رات آ سکتی ہے، یہ ہمیں اسے ڈھونڈنا ہے، ہمیں اسے تلاش کرنا ہے، اور ہمیں ویسے گزارنا ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا۔ کچھ علامتیں نبی نے بتائی ہیں، لیلۃ القدر کی علامتیں، انشاءاللہ ہو سکے تو آپ ذہن میں رکھیے، ٹھیک ہے؟ ابھی گزری ہوئی حدیث میں ایک علامت آئی ہے، کون سی علامت؟ بارش اور پانی، مٹی بھی ہے کیا یا خالی بارش ہے؟ بارش اور مٹی دونوں ہیں یا خالی بارش ہے؟ ایک ہی ہے، صرف بارش کا ہونا، بارش کا ہونا۔ دوسری علامت، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تصبح الشمس صبیحۃ تلک اللیلہ مثل الطس لیس لها شعاع حتی ترتفع، رواہ الامام ابو داؤد۔ اس پر بھی آپ غور کریں انشاءاللہ۔ جس رات لیلۃ القدر گزری ہے، سبحان اللہ، اس کی صبح کیسا ہوگی، اس کی صبح میں سورج کیسا نکلے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، شب قدر کی صبح کو سورج بلند ہونے تک اس کی شعاعیں نہیں ہوتی، تیز نہیں ہوتا سورج، شعاعیں نہیں ہوتی، وہ ایسا ہوتا ہے جیسا کہ طست کی طرح۔ کیسے؟ طا سین، ہمارے سب کے گھروں میں ہے وہ، ہمیں اسے طست نہیں بولتے، ہمیں کیا بولتے اسے؟ لیکن وہ تش الگ ہے، ہمیں اسے شاید اس کے لیے نہیں استعمال کرتے ہیں۔ اردو میں اس کا ترجمہ امام بخاری رحمہ اللہ کی حدیث سے یہ ترجمہ کیا ہے؟ تھالی کی طرح۔ کیسے؟ طست کا معنی کیا ہے؟ تھالی ہوتی نہیں، تھالی، سبحان اللہ، جا کر دیکھو، تھالی کی طرح سورج نکلے گا۔ اس دن سورج کی جو شعاعیں ہوگی وہ شعاؤں میں تیزی نہیں رہے گی، شعاعیں بڑی دھیمی رہیں گی، سورج کی گرمی ذرا کم رہے گی،
टस की तरह सूरज निकलेगा। सुभान अल्लाह। कितनी अलामतें, कितनी अलामतें? 2 अलामतें। तीसरी अलामत, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिवायत है कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शब कदर का जिक्र किया। हम बैठकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके सामने जिक्र किए शब कदर के बारे में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे ये कहा, अय्युकुम यज़कुर हीना तला अल कमर व हुवा मिथल शक्की जफना। लैलतुल कदर की रात चांद भी रहेगा, चांद भी रहेगा एक छोटे से टुकड़े की तरह, एक छोटे से यानी पूरा चांद नहीं, एक छोटी बारीक जैसे एक थाली समझ लीजिए, उसका किनारा, वो किनारे की तरह चांद भी रहेगा। यह हदीस सुभान अल्लाह मुस्लिम के अंदर मौजूद है। कितनी अलामतें हैं? 3 अलामतें। सुभान अल्लाह। चौथी अलामत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्न खुज़ैमा की हदीस है, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लैलतुल कदर तलका या तिलका, 2 भी लफ्ज़ हैं। वो जो रात होगी लैलतुल कदर की, बहुत आसान, मुअतदिल, कैसी रहेगी? क्या माना मुअतदिल का? मुअतदिल का माना न गर्मी ज्यादा होगी, ये दोनों में फर्क नहीं हो रहा, बारिश पड़ा तो ठंडी तो होगी ना। अब यहां कह रहे हैं कि ना गर्मी ज्यादा होगी ना ठंडी ज्यादा होगी, दरमियानी होगी। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो रात दरमियानी होगी, मौसम उसका दरमियानी होगा, मुअतदिल होगा। खुद नबी के अल्फाज, ला हार्रा वला बारिदा, न गर्मी ज्यादा होगी न ठंड ज्यादा होगी। तुस्बिहु शम्सु यौमहा हमरा दईफा, उस दिन का सूरज निकलेगा बिल्कुल हमरा। कैसे निकलेगा? हमरा बोले तो, हमरा बोले तो जी, हमरा किसे बोलते हैं? हमरा दईफा, 2 लफ्ज नबी के हैं। हमरा किसे बोलते हैं? भाई कुछ बोलिए ना। लाल। सुभान अल्लाह। हमरा किसे बोलते हैं? लाल रंग रहेगा। ज़ईफ सब जानते हैं, ज़ईफ किसको बोलते हैं? कमजोर निकलेगा, कमजोर रहेगा उस दिन का सूरज। हमरा दईफा। सुभान अल्लाह। ये कितनी बड़ी बात है। देखो, ये कुछ अलामतें, मैंने 4 अलामतें जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, मैंने आपके हवाले कर दिया। फजीलत में एक बात, कितनी बड़ी बात है, अल हदीस अस्सहीहा के अंदर एक तो कुरान की आयत है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, सब हम जानते हैं। हदीस कितनी अच्छी है। अबू हुरैरा कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल मलाइका तिलकल लैल फिल अर्द, उस रात कितने फरिश्ते होते हैं जमीन पर, उस रात फरिश्ते उतरते हैं और फरिश्तों के जो सरदार हैं वो भी उतरते हैं जी, है ना। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। उसके बाद अल मलाइकतु के बाद क्या है? और बस वर्रूह, फरिश्ते भी उतरते हैं और रूह अमीन भी उतरते हैं, जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी। कितने फरिश्ते होते हैं उस रात? कितने फरिश्ते होते हैं उस दिन? हदीस में एक लफ्ज है, एक लफ्ज है हदीस में, इतने फरिश्ते उस रात उतरते हैं। सुभान अल्लाह। कितने? कदम रखने के लिए जगानी, डॉक्टर साहब कह रहे हैं, कदम रखने के लिए जगानी, जज़ाकुमुल्लाहु खैर। कितने फरिश्ते उतरते हैं? एक लफ्ज आपको मैं इंशाल्लाह दूंगा, आपको अल्लाह के नबी का लफ्ज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है किसी के पास कुछ है तो बोले, कितने फरिश्ते उतरते हैं उस दिन? चलिए अब सुनिए, मुझे मालूम है ये जरा इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए सवाल करके मैं इसको समझा रहा हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नल मलाइका तिलकल लैल फिल अर्द, उस रात जो फरिश्ते उतरते हैं। अब ये लफ्ज आप जहन में रख लीजिए, अक्सर मिन आददिल हसा, अक्सर मिन आदद अल हसा, जमीन पे जितने कंकर हैं, जमीन पर जितने कंकर हैं, वह कंकरों से ज्यादा फरिश्ते उतरते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल का लफ्ज क्या है? कंकरों, जितने कंकर जमीन पर मौजूद हैं उससे ज्यादा फरिश्ते उतरते हैं। सुभान अल्लाह। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह तबारक व तआला इतनी बड़ी रात जिसके बारे में
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہے، اس رات میں جو محروم ہوا، اس کی خیر، اس کی برکتوں سے جو محروم ہوا، اللہ کے نبی کہتے ہیں صحیح معنی میں پورے سال کا سب سے بڑا محروم آدمی وہی ہے۔ گھر جائیں گے پڑھیں گے، گھر جائیں گے پڑھیں گے، پڑھے جناب صبح میں ہی اٹھے، گئی رات، کام سے گئی رات۔ جی ہاں، کتنے لوگ ہیں، میں اکیلا عبادت کر لیتا ہوں، گھر کو گئے اور کچھ لائٹ وٹ آف کرے، نیند آئی، سو گئے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں ساری رات کھانے پینے میں، سڑکوں پر دوستوں سے بات کرنے میں، اللہ حفاظت فرمائے، وہاں گزارتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جہاں تراویح کی نماز پہلے ہو جاتی ہے، بھائی آپ صحیح ٹائم پہ پڑھا دیجئے، ہم پڑھ لیں گے، چلے جائیں گے، 9:30 بجے نماز ختم ہو گئی، چلے گئے، اور چلے گئے، سو بھی گئے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے سونا عبادت ہے، مگر نبی کی سنت نہیں ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ شد مئزرہ احیا لیلہ ایقظ اہلہ، 3 لفظ ہیں نا نبی کے، اپنی کمر کو بس لیتے، کیا کمر کس لینا، شد مئزر، ساری رات جاگنا، گھر والوں کو جگانا۔ عمل کرو نا اس پر عمل کرو، ساری رات جاگنا ہے، گھر والوں کو بھی جگانا ہے، سونے نہیں دینا، ان کو بھی جگانا ہے، ان کو بھی عبادت میں لگانا ہے، سبحان اللہ، اور خود بھی عبادت کرنی ہے۔ کیا عبادت کرنی ہے بھائی؟ کیسا گزارنا لیلۃ القدر، کیسا گزارنا لیلۃ القدر؟ لمبا ہو گیا درس آج۔ لیلۃ القدر کیسا گزارنا کل کے لیے رکھ لیں گے، کل کا آخری ایک درس، اس سال کا صبح کا آخری درس کل ہوگا انشاءاللہ، اس سال کے صبح کا انشاءاللہ آخری درس کل رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ کیا بولتے ہیں، کل رکھ لیں گے درس، کیسا گزارنا؟ کئی لوگ آئے، اللہ جزائے خیر دے ان کو، کہا آپ یہ دعا کی شرح بولیے جی، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ، ذرا اس کی شرح بتا دیجیے۔ میں گزر گیا وقت، شاید نہیں، کئی لوگ نماز میں یہ پڑھا دیجئے، نماز میں فلاں آیتیں پڑھا دیجئے، کئی لوگوں نے گزارش کی مجھ سے، کچھ لوگوں کی میں سنا، کچھ لوگوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، نہیں سن سکا میں، ٹھیک ہے۔ کیسے گزارنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من قام، بولو، لیلۃ القدر، اللہ اکبر، جو لیلۃ القدر کو قیام میں گزارے گا۔ کیسا گزارنا؟ قیام کا مطلب کھڑا رہنا، قیام کا مطلب کیا خالی کھڑ کو گزار ڈالنا؟ سو من قام لیلۃ القدر، جو قیام میں یعنی نماز کی حالت صلاح میں گزارے گا، سبحان اللہ، نماز میں گزارنا، جتنی لمبی نماز ہو سکتی ہے، جہاں ہو رہی ہے وہاں جا کر شامل ہو جاؤ۔ الحمدللہ ان مسجدوں میں سے یہ بھی ایک مسجد ہے جہاں میں سمجھتا ہوں 2-2.5 گھنٹے تک تقریباً نماز قیام یہاں ہوتا ہے۔ ہو سکے تو آپ جہاں بھی بہتر ہے آپ وہاں جا کر اپنے آپ کو لگا لو، لوگوں کے ملنے سے جو ہے عبادت میں جذبہ پیدا ہوتا ہے، شیطان جلدی بہکاتا نہیں۔ جی ہاں، علماء کہتے ہیں اکیلی بکری پر شیطان حملہ کرتا ہے، ریوڑ پر کبھی نہیں کرتا۔ ایک ریوڑ جا رہا ہے بکریوں کا، اس پہ نہیں کرتا، پیچھے جو بکری اکیلی جا رہے نہیں، بھیڑیا اسی پہ حملہ کرتا ہے۔ اکیلے جائیں گے، اکیلے بھی کر سکتے ہیں، اس کا مطلب نہیں، مگر جلدی حملہ کرتا ہے، جلدی سلا دیتا ہے، سو جا جلدی، پھر رات کے 3 بجے اٹھ کے کریں گے، وہ اٹھتے نہیں، وہ کرتے نہیں، ہوتا نہیں۔ جی ایک قیام میں گزارو انشاءاللہ، فرسٹ نمبر 1۔ سیکنڈ، حضرت عائشہ نے کہا رضی اللہ عنہ، مجھے مل گئی تو میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی مجھے مل گئی لیلۃ القدر، میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی نے دعا کہا، اللہم انک، سبحان اللہ، دعا میں گزارے انشاءاللہ۔ تیسرا نبی کا عمل رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صدقہ کرنا۔ کس میں؟ ہو سکے تو گھر سے نکلتے وقت ابھی سے تیاری کرو جی، 500 روپے کے 10-10 روپے کے نوٹ بنا کے رکھ لو پہلے سے، نکلتے وقت 10-10 روپے بانٹتے ہوئے آؤ، نبی کی سنت پر عمل کرو، مجبوروں کو دیتے ہوئے آؤ، صدقہ کرنا۔ 3 ہو گئے۔ چوتھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کر ہیں، قرآن کی تلاوت کرنا۔ جب آپ کو ٹائم دیا جاتا بیچ میں تراویح ہونے کے بعد، جو بھی وقت مل رہا ہے قرآن کی تلاوت کرو، سبحان اللہ، لیلۃ القدر کے اندر، اور ذکر میں لگاؤ اپنے آپ کو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عز و جل لیلۃ القدر کی ساری برکتیں اللہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری مجبوریوں کو دور فرمائے۔ میں آپ سے ایک وعدہ لوں گا انشاءاللہ، اس لیلۃ القدر میں اب سبھی لوگ
اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ، مرحومین کے لیے دعا کریں گے، جو مر چکے ہیں ان کے لیے دعا کریں گے، ایک دعا ضرور کریں گے، سبھی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ اس ملک میں اسلام کو اور مسلمانوں کو عزت دے۔ بھئی پوچھ رہا ہوں، وعدہ لے رہا ہوں، آمین بول رہے ہیں نا، وعدہ لے رہا ہوں آپ سے، کریں گے کیا؟ نہیں آتا دماغ میں، یہ مانگنا ہی نہیں آتا ہم کو جی۔ اس ملک میں اللہ اسلام کو، مسلمانوں کو عزت دے۔ 30.5 کروڑ مسلمان کہیں جا نہیں سکتے، یہی رہنا ہے، یہی جینا ہے۔ اللہ عزت عطا فرما، اللہ سکون عطا فرما جی، یہاں رہتے ہوئے ہمارے دین پر چلنے کی تو طاقت عطا فرما۔ یہ دعا مانگیں گے آپ انشاءاللہ تعالی جی۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالی رمضان کی برکتوں کو اللہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔